أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا، اس بات پر کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ سورۃ العنکبوت مکیہ ہے، اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 29 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 85 ہے۔ اس کے اندر 69 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں۔ اس کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 41 میں سے ماخوذ ہے، جس میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ مکڑی اپنا گھر بہت ہی خوبصورت بڑے ڈیزائن سے بناتی ہے اور بڑی محنت سے بناتی ہے، لیکن تمام جانوروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کافر لوگ، ان کی ساری محنت اور ان کی ساری جد و جہد وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے اور وہ بالکل نیست و نابود ہونے والی ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ صورت انحراف میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں پر کفار کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی اور مسلمان ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اپنی برادری، اپنے گھر بار، اپنے وطن اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر خالی ہاتھ چل پڑنا، اور انسان سوچتا ہے کہ میں رہوں گا کہاں، کھاؤں گا کہاں سے، کون میری مدد کرے گا۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بہترین رہائش کا بھی انتظام فرمایا اور بہترین رزق کا بھی انتظام فرمایا۔ اور انہی دنوں کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ان میں ایک خاندان یاسر بن عامر کا تھا، یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے عیسائیوں سے سنا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی آنے والا ہے جو اللہ کا آخری رسول ہوگا، تو یہ یمن سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں ابو جہل کا ایک چچا تھا، ابو حذیفہ ابن المغیرہ، اس نے ان کو پناہ دے دی اور اپنی ایک لونڈی کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اس میں سے ایک بیٹا ہوا عمار بن یاسر، بڑے معروف صحابی ہیں۔ تو اتنا ظلم و ستم ابو جہل نے کیا، کیونکہ ابو حذیفہ کی وفات کے بعد وہ ایک شریف آدمی تھا، اس نے تو یاسر بن عامر کو بڑے احترام سے اور آرام سے رکھا، لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو ان کی کمان آ گئی ابو جہل کے ہاتھ میں۔ ابو جہل ایک انتہائی خبیث النفس شرارتی انسان تھا اور اسلام کا بدترین دشمن تھا،
یہ سارا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ سیدہ سمیہ کو تو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ایک اونٹ کو مشرق میں چلا دیا گیا، ایک کو مغرب میں چلا دیا گیا، اور ان کے جسم پر نیزہ مارا ابو جہل نے۔ اور سیدہ سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، وہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ اللہ سے جا ملی۔ ان کے بعد یاسر پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ وہ تشدد کی تاب نہ لا کر وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور عمار بن یاسر کو انہوں نے پکڑ لیا، پانی میں غوطے دینے شروع کیے اور آگ پر لٹانا شروع کیا۔ تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ کر اپنی جان بچائی جو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مناسب نہیں تھے۔ اس پر انہیں ساری زندگی افسوس رہا، لیکن اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ فرما دیا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی شخص کو مجبور کر کے کوئی کلمہ کفر کہلوا لیا جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور اللہ پاک اس کو معاف فرمائیں۔ اسی طرح حضرت خباب بن الارت، یہ لوہار تھے، ان کو چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا ننگی پیٹھ کے ساتھ، اور ان کی پیٹھ سے بہنے والی چربی کوئلوں کو بجھاتی۔ ایک دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کی دعا نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں مانگتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تم لوگ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہو اور فوری نتائج چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں کمر تک دبا دیا جاتا اور پھر آرا لا کر اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، مگر یہ چیز بھی اسے اللہ کے دین سے برگشتہ نہ کرتی۔ اور دوسرے آدمی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، اور یہ چیز بھی اسے اللہ کے دین سے برگشتہ نہ کرتی، مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ دین ضرور مکمل ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے چلے گا اور حضرموت تک پہنچے گا، اس راستے میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اس قدر امن و امان ہو جائے گا معاشرے میں۔ تو فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اتنی بات پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں جی ہم ایمان لائے اور بس، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کی آزمائش ضرور کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اور یقیناً ضرور انہیں بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ فرمایا اللہ کا یہ دستور ہے، یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ تشدد و تعذیب صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے معاملہ، لیکن بالآخر اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب فرمایا اور کفر والے ناکام ہوئے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے جتنا کوئی نیک ہو اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آدمی کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر دین میں کمزوری ہو تو آزمائش کو کم کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ تو اپنی آزمائش میں پورا اترے اور اللہ کی جنت کے حقدار بن گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری آزمائش کہاں ہے اور کس چیز سے ہو رہی ہے؟ تو بھائیو، ہماری آزمائش آج کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں اور ان چیزوں سے دور رہیں اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیں اور مخلوق خدا کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں اور لوگوں کی بھلائی کے کام کریں، تو گویا کہ آپ بھی اس آزمائش میں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تو ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ کیسے جانے گا سچ بولنے والوں کو؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم تو ازلی اور ابدی ہے، لیکن اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سچے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو دین سے پھر جاتا ہے اور 100 روپے کے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ لیتا ہے، تو وہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں، ان یسبقونا، یہ کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا خیال ہو کہ میں دنیا میں جو چاہوں کروں اور میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں گا اور مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تو فرمایا یہ بہت برا اس کا فیصلہ ہے اور بہت برا خیال ہے۔ ایسا خیال کسی انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ دنیا میں کتنا بھی طاقتور۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، فإن أجل اللہ لآت، اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات پسند کرے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات سے دور بھاگے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔
تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہترین سوال اس موقع پہ کیا. عرض کیا یا رسول اللہ، موت سے تو ہم سب گھبراتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو خوشی خوشی مرنا چاہتا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مومن کا آخری وقت آتا ہے، دنیا سے اس کے جانے کا وقت آتا ہے، تو فرشتے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی اور اللہ کی رضامندی. چنانچہ مومن شوق سے اور محبت سے اللہ کی ملاقات کے لیے جلدی جلدی جانا چاہتا ہے، اور کافر اور نافرمان جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے دھمکیاں دیتے ہیں اور وعید سناتے ہیں اللہ کے عذاب کی. تو وہ ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے. فرمایا یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. فرمایا جس سے اللہ کی ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور شرک سے بچ کر رہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی جہاد کرے گا تو وہ صرف اپنی جان کے لیے جہاد کرے گا. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یقیناً اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. جہاد یجہد مانا ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، جہاد کرنا، اور جاہد یجاہد کا مانا ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں کوشش اور محنت کرنا. جاہدہ میں مبالغہ بھی ہے، مقابلہ بھی ہے. انسان کو بہت سی چیزوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک تو اس کا نفس ہے جو ہر وقت اسے اپنی خواہشوں کا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک شیطان ہے، پھر اس کے بعد کفار ہیں، اور جو اسلام کو زیر کرنے کی کوشش میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں. ان سب سے جہاد کرنا، محنت کرنا ان کے خلاف اور کوشش کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے. اور فرمایا جو کوئی کرے گا اچھا کام وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فرمایا اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن سارے کے سارے ایک متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو اس چیز سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. اگر اگلے پچھلے انسان جن سارے بدماشی پہ اتر آئیں اور ظلم و ستم پہ اتر آئیں، کفر شرک کرنے لگ جائیں، تو اللہ پاک کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو کوئی نیک اعمال کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور یقیناً ضرور ہم ان کو بدلا دیں گے احسن الذی کانوا یعملون بہترین بدلہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہ آیت کریمہ بڑا حوصلہ اور بڑی امید دلانے والی ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا ہے اگر وہ سارے کا سارا ایک انسان کو دے دے پھر بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ کن کہہ کر اتنا ہی اور پیدا کر لے گا۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان والے اور نیک اعمال والے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے اعمال کی نسبت انتہائی اچھا اور بہترین اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ اعمال ہمارے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی محنت ہے، لیکن اگر اللہ پاک ان کو قبول فرما لے تو ان کا بدلہ ایسا ملنے والا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ترجمہ ایک بار، الف لام میم احسب الناس کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یترکوا یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا اس بات پر کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تو یقیناً ضرور معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور یقیناً ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے جو برے کام کرتے ہیں ان یسبقونا ایک کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو فإن أجل الله لآت یقیناً اللہ کا مقرر وقت آنے ہی والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور جو کوئی محنت اور کوشش کرے گا وہ اپنی جان کے لیے کوشش کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات
ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے لنکفرن عنہم سیئاتہم یقیناً ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ضرور ہم انہیں بدلا دیں گے احسن الذی کانوا یعملون بہترین بدلہ ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.